بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے، انگلش بی اے انگلش پیپر بی، اور اس سلسلے میں ایک سکل جس کے لیکچرز ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہے پریسی رائٹنگ، جس کو اسٹوڈنٹس ہمیشہ ڈیفیکلٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اور ریزن بڑی آبویس ہے کہ بچوں کی گرامر کے اوپر اپنی سکل جو ہے وہ کافی ویک ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ ٹپس اور کچھ رہنمائی دے کے ہم بچوں کو ان لیکچرز میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کروا رہے ہیں کہ ایک پیراگراف کو مختصر کر کے محدود الفاظ میں یعنی پریسی کو کیسے رائٹ کیا جاتا ہے۔ تو بگنرز کے لیے یہ لیکچر جو ہے یہ بہت انفارمیٹیو ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو کیری آن کریں، آپ یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز کو گیٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک اور سٹینڈرڈ پیراگراف کو ریڈ کروں گا، اور آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہوئے ایز آئی ایم ریڈنگ، میں ساتھ میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ اوبویسلی جب آپ بھی ریڈ کرتے ہیں تو انفیکٹ آپ بھی اس کو ٹرانسلیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو 3 to 4 ٹائمز اگر ریڈ کریں تو ایک مشکل پیراگراف آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کے دوران ہم یہ جج کریں گے کہ اس کا ٹینس کون سا ہے اور اس کا ٹائٹل ہمیں کون سا رکھنا ہے، کیونکہ ٹائٹل بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ 1 نمبر کا ٹائٹل ہوتا ہے پریسی رائٹنگ میں، سو ہمیں اس کے ٹائٹل کو بھی چوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ ڈیورنگ دا پاسٹ 100 ایئرس، پچھلے 100 سالوں کے دوران، دا ریلوے، دا ٹیلی ویژن، دا موٹر کار، دا گریموفون، دا ریڈیو، دا سینما ہیو پروڈیوسڈ مینی گریٹ چینجز۔ ان تمام جتنے بھی ویز آف کمیونیکیشنز ہیں، اب یہ ایگزامپلز ہیں، جب ہم نے پریسی بنانی ہے تو ہم نے یہ ایگزامپلز نہیں لکھنے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہیو پروڈیوسڈ ویری گریٹ چینجز، یہ بہت زیادہ تبدیلیاں لا چکے ہیں۔ ان دا امیوزمنٹس، ان تفریحات کے اندر، ود وچ پیپل فلڈ دیئر فری ٹائم، کہ جس کو لوگ اپنے فالتو وقت میں جس کے ذریعے بھرا کرتے تھے ماضی میں۔ 100 years ago، 100 سال پہلے، پیپل ور ان دا ہیبٹ آف میکنگ دیئر اون امیوزمنٹ، لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی تفریح خود بنایا کرتے تھے۔ both sexes mean both genders، male and female، women and men، read and wrote، پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، far more than their descendants، اپنی اولادوں کی نسبت بہت زیادہ۔ اٹس مین کہ آج کل جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی نسبت 100 years ago لوگ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، لکھنے اور پڑھنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ ویری لانگ بکس، بہت لمبی لمبی کتابیں، ان سیورل پارٹس، جن کے کئی حصے ہوتے تھے، ور دا فیشن، وہ ایک فیشن تھی، اینڈ مینی پیپل اسپیشلی لیڈیز کیپٹ ڈائریز، اور بہت سے لوگ خاص طور پہ خواتین اپنے پاس ڈائریز رکھتی تھیں، ان وچ دے روڈ، جس کے اندر وہ لکھتی تھیں، دا ڈسکرپشنز آف دیئر ڈوئنگز اینڈ فیلنگس، اپنے وہ جو ایکشنز کرتے تھے، ڈوئنگز اینڈ فیلنگز، اور ان کے جو احساسات تھے ان کی ڈسکرپشن رائٹ کرتی تھیں، یعنی ان کے بیانات رائٹ کرتی تھیں۔ لیڈیز ڈیڈ اے لاٹ آف نیڈل ورک، خواتین بہت سارا سوئی کا کام کرتی تھیں، اور وینٹ فار لانگ واکس، یا پھر لمبی لمبی سیر کرتی تھیں، اینڈ جینٹل مین وینٹ آن رائڈنگ اور شوٹنگ، اور اسی طرح ان کے جو مرد تھے وہ یا تو گھڑ سواری کرتے تھے یا نشانہ بازی کرتے تھے۔ وین اے گروپ آف پیپل ور گیدرڈ ٹوگیدر، جب لوگوں کا ایک گروپ اکٹھا ہوتا تھا، دے ٹاک، وہ باتیں کرتے تھے، پلیڈ کارڈز کھیلتے تھے، اور پلیڈ ڈفرینٹ گیمز، یا پھر وہ مختلف کھیل کھیلتے تھے، ریڈ الاؤڈ ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے لیے اونچی اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور وینٹ آؤٹ رائڈنگ، شوٹنگ اور واکنگ ٹوگیدر، یا پھر باہر جاتے تھے گھوڑ سواری کے لیے، نشانے بازی کے لیے، یا پھر چہل قدمی کے لیے۔ پیپل کوڈ سنگ اے لٹل اور پلے سم میوزیکل انسٹرومنٹس، لوگ تھوڑا بہت گا سکتے تھے
اور کسی موسیقی کے آلے کو تھوڑا بہت بجا سکتے تھے. ریزنیبلی سو ایٹ اے پارٹی، خاص طور پہ جب وہ کسی پارٹی میں ہوتے تھے. دا گیسٹ امیوزڈ ایچ ادر، تو مہمان جو تھے وہ ایک دوسرے کو تفریح فراہم کرتے تھے. ابو آل کنورسیشن، تمام تر کنورسیشن سے بالا تر، واز این آرٹ امیوزنگ کنورسیشن، تو وہ بھی ایک آرٹ تھا کہ بڑی تفریحاتی گفتگو کرنا. کوڈ کیپ ہیپی فار آورس، جو کہ ان کو گھنٹوں تک خوش رکھ سکتی تھی. اسٹوڈینٹس، اس پیراگراف کو میں نے ریڈ کیا. آج چونکہ اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا پریسی کے بارے میں، تو آپ اس ویڈیو کو واچ کرتے رہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور دیکھیں یہ بہت انفارمیٹیو ہے آپ کے لیے. ایک دفعہ میں نے اس کو ریڈ کیا، میں نے اس کی ٹرانسلیشن تو بآواز اس کو بلند کیا، بٹ آپ اس کو مائنڈ میں ٹرانسلیٹ کرتے جاتے ہیں. اٹس اے ہیبٹ. جب آپ ایک پیراگراف ریڈ کرتے ہیں نا، جس میں آپ نے اس کو پریسائز کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، جب آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کی ساتھ ساتھ مائنڈ میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. بٹ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو آلریڈی کہ آپ اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے. اینی ہاؤ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائم فار ایگزامپل آئی ایم ریڈنگ اٹ. ڈیورنگ دا لاسٹ 100 years, the railway, the motor car, the gramophone, the radio, the cinema, and now television have produced very great changes in the amusements with which people filled their free time. 100 years ago, people were in the habit of making their own amusements. Both sexes used to read and write far more than their descendants do now. Very long books in several parts were the fashion, and many people, especially ladies, kept diaries in which they wrote descriptions of their doings and feelings. Ladies did a lot of needlework or went for long walks, and gentlemen went on riding or shooting. When a group of people were gathered together, they talked, played cards or games, read aloud to each other, or went out shooting, riding or walking together. People could sing a little or play some musical instruments reasonably. So at a party, the guests amused each other. Above of conversation was an art amusement conversation. Could keep happy for hours. سیکنڈ ٹائم ریڈنگ میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کا جو ٹائٹل یہاں پہ رائٹ کیا اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، اس کا ٹائٹل بنے گا Livings of people in the past. Livings of people in the past. ماضی میں لوگوں کا رہن سہن. اب اس کو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چونکہ پاسٹ ٹینس میں تھا، تو جب آپ اس کو پریسائز کریں گے، جب آپ اس کو اختصار سے لکھیں گے، جب آپ اس کی پریسی رائٹ کریں گے، تو آپ اس کو پاسٹ ٹینس میں ہی لکھیں گے. ایگزامپلس کو اومٹ کریں گے، ڈائلاگس کو اومٹ کریں گے، 1/3 رائٹ کریں گے. میں نے اس کے ورڈز کاؤنٹ کیے تھے، اس کے ورڈز بن رہے ہیں 167. 167. تو یہ اپروکسیمیٹلی 56 ورڈز آپ نے بنانے ہیں پریسی کے، جو اس کے 1/3 بنتے ہیں. آپ نے جب اس کو اس کی پریسی رائٹ کرنی ہے تو آپ نے اس بات کی بھی کیئر کرنی ہے کہ ٹینس سیم رہے. اس میں جو آپ نے ویکیبلری دیکھی یوز ہو رہی ہے وہ آلریڈی اتنی مشکل نہیں ہے، وہ ویکیبلری اتنی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے، جو میں نے انٹروز میں آپ کو بتایا تھا رولز کے اندر، کہ آپ سینونیمز کی صورت میں لکھیں گے، آپ سیم ویکیبلری رائٹ نہیں کریں گے. تو اس کی ہم نے ایک پریسی یہاں پہ بنائی. میں اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں، آپ اچھے سے سنیں. ان دا لاسٹ سینچری، دیکھیں میں نے 100 ایئرس کو سینچری میں چینج کیا. پچھلی صدی میں دیر واز اے گریٹ پروگریس، بڑی ترقی ہوئی ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. کس میں؟ ذرائع مواصلات میں اور ذرائع آمد و رفت میں. پھر اس کے بعد چونکہ اس کا ایک بڑا حصہ بک ریڈنگ وغیرہ پہ تھا، تو میں نے ایک لائن اس میں سے رائٹ کی، بک ریڈنگ ہیز لاسٹ اٹس ٹرینڈ ناؤ. تو یہ ابھی کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ بک ریڈنگ کرتے تھے، تو میں نے اس کے بارے میں لکھا کہ بک ریڈنگ ہیز لاسٹ اٹس ٹرینڈ ناؤ، کہ اب بک ریڈنگ اپنا ٹرینڈ کھو چکی ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ان دوز ڈیز، ان دنوں میں پیپل وینٹ آن لانگ واکس، لوگ لمبی لمبی واکس پہ جاتے تھے. اینڈ دیئر ور گیٹ ٹوگیدرز، اور پھر وہاں پہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتی تھیں. ٹو میری دیم،
ان کو خوش کرنے کے لیے. پیپل اڈاپٹیڈ دا ایکٹیویٹی آف پلینگ میوزک. لوگ ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کرتے تھے. کون سی؟ میوزک کو پلے کرنا. اینڈ کنورسیشن، اور گفتگو کرنا. یہ کنورسیشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ڈسکشن بھی لکھ سکتے ہیں. ٹو ریمین بزی، مصروف رہنے کے لیے. میں نے یہاں پہ ورڈز کو کاؤنٹ کیا، میرے پاس یہاں پہ 47 ورڈز بن رہے تھے، مجھے 56 ورڈز چاہیے. پریسی کی سکل ہی یہ ہے کہ آپ ورڈز کے اندر رہیں، ورڈ سے باہر نہ جائیں. ان دس وے، اس طرح دے یوز ٹو اسپینڈ دیئر ٹائم، وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. اسٹوڈینٹس، یہ 56 ورڈز بن رہے ہیں کمپلیٹ. کوشش کریں 56 یا 57 ورڈز ہو جائیں، لیکن کم ورڈز نہ ہوں کسی بھی صورت. پریسی کو 1-2 ورڈز اوپر لے جانا بہتر ہے، لیکن پریسی کو ڈاؤن ورڈز میں رائٹ کرنا بالکل بھی بہتر نہیں ہے. یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے. بگنرز کے لیے یہ بہت انفارمیٹیو ہے. آئی ہوپ کہ اس سے آپ نے بھی کچھ نئی چیزیں سیکھیں. ایک ایڈوائس میں آپ کو ضرور کروں گا، پریسی رائٹنگ میں ہمیشہ ایک بات کی کیئر کریں کہ ایک تو یہ ایک سکل ہے، اور کوئی بھی سکل فوری طور پہ نہیں آتی، اس کو تھوڑا سا سیکھنے میں وقت لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتہ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی بیس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، سو انہیں یہ چاہیے کہ وہ پریسی کو پریکٹس کریں. میں اپنے انٹرو میں بھی کہہ چکا تھا کہ یہ تو میں نے ایک دفعہ میں بنا دی، لیکن آپ کوشش کریں کہ ایک پیراگراف کو پکڑیں اور اس کو بار بار اس کی پریسی رائٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے کسی سینئر ٹیچر کو آپ وہ پریسی چیک کرائیں. اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں اگر آپ کوئی کیوری یا کسی قسم کا کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو، آپ فیل کریں، آپ ہم سے پوچھنا چاہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں اس کو رائٹ کریں. ہم انشاءاللہ جلد اس کا جواب آپ کو دیں گے. توقیرز آئی سیٹ کمپیوٹر اکیڈمی کے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت شکریہ.